اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت پیاری سی بہن نے پوچھا ہے کہ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو درود کی توفیق دی ہوئی ہے وہ اسے چھن نہ جائے۔ کیا خوبصورت آپ کا ڈر ہے، کیا خوبصورت آپ کا احساس ہے۔ یہی ڈر اور یہی درود کی محبت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے رکھے گی۔ یہ ڈر، یہ شوق ہی آپ کی توانائی ہے، آپ کی طاقت ہے۔ جب تک یہ آپ کے پاس ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہوں گے اور نہ ہی آپ سے درود کی توفیق چھینی جائے گی۔ کیونکہ ایک چیز کا ڈر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت عطا کی گئی ہے وہ میرے خود کی کمائی نہیں ہے، میرے خود کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم کرم و فضل ہے۔ تبھی مجھے اس چیز کی توفیق ملی ہوئی ہے، یعنی درود پڑھنے کی آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ جہاں اب تک آپ کا اس سوال کی دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یقین جانیں، رشک آتا ہے آپ جیسے لوگوں پر جو اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے اس خوف میں مبتلا ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو جب کسی کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے تو ہمیشہ انہی باتوں سے بچا جاتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بے شک آپ ان باتوں سے بچنے کی کوشش میں ہیں اور اسی کوشش میں ہیں، اسی لیے آپ لگی ہوئی ہیں، اور آپ کو احساس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش کرنے والے کاموں میں کی کوشش میں ہیں اور ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ تو کیا خوبی اور کامیاب آپ کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں رکھے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں رکھے، میری دعا ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچا دے گی۔ آپ دونوں جگہ میں کامیاب ہو رہیں گی۔ اس خوف کو کبھی بھی ختم مت ہونے دیجیے گا۔ یہ دراصل اصل میں یہ آپ کا انعام ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے آپ سعادت میں شامل ہوں گی، انشاءاللہ سعادت مند لوگوں میں شامل ہوں گی، اور اسی خوف کی وجہ سے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے گی، کیونکہ آپ ایسے کاموں میں مبتلا رہیں گی جو ان کی رضا کا باعث ہیں۔ تو میری دعا آپ کے لیے یہی ہے۔ آپ کو تو یہ خوف ہے اور اب پریشانی ہے، لیکن میری دعا یہی ہے کہ یہ قائم رہے۔ تو مت گھبرائیے گا، جاری رکھیے گا اپنی کوششیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، انہی محبتوں میں آپ کی زندگی بسر ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔